صحیح. یوسف صاحب یہ جو گفتگو کی پروفیسر صاحب نے اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جو تیل کی قیمتوں میں جو کمی کا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ذکر کر رہے ہیں, روسی وزیر خزانہ بھی ذکر کر رہے ہیں, ان کا جو تعلق کیوں ہے ان قیمتوں سے اور جنگ کی قیمت کے حوالے سے تو پروفیسر صاحب نے ہمیں بتا دیا. لیکن جو تیل کی جب قیمتیں کم ہونے کے اگلے 6 مہینے کی کیا ممکنات میں سے ہے, کیا پروجیکشنز ہیں اس فیصلے کے بعد؟ جی شکریہ. دیکھیے تیل کی پرائس کا جو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میرے طویل جو ایکسپیرینس ہے, عموماً پاپولر میڈیا ڈزنٹ گیٹ اٹ رائٹ ود ڈیو ریسپیکٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ کیسے موو کرتی ہیں. یہ صحیح ہے کہ یو اے ای کی جو اسپیئر کیپیسٹی ہے وہ کوئی 1 سے 1.5 بلین بیرلز ڈے ہے, لیکن جو سعودی عرب کی اسپیئر کیپیسٹی ہے وہ اس سے بھی ڈبل ہے. تو یقیناً ایٹ دا موسٹ جو ہے یو اے ای جو ہے دنیا کی جو ٹوٹل آئل پروڈکشن ہے اس کا تقریباً 5% تک پہنچ سکتا ہے. اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً اباؤٹ 3.5% ہے. تو اوپیک خود جو ہے پچھلے 20-30 سالوں میں اس کی جو کیپیسٹی ہے آئل پرائس کو افیکٹ کرنے کی وہ کم ہوئی ہے, اس لیے کہ اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے دنیا کی ٹوٹل پروڈکشن کا, جو کسی زمانے میں سن 90 کی دہائی میں 40% سے اوپر ہوتا تھا, وہ اب کافی کم ہو گیا ہے, تقریباً 35 to 37% ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یقیناً اس کو مختلف کنٹریز جو ہیں انفلوئنس کرنا چاہتی ہیں, لیکن یہ صرف شارٹ ٹرم میں ہے. لانگ ٹرم میں جو آئل پرائس ہے اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ رہی ہے اس کے پرائس ڈٹرمن ہونے کی یا ڈیمانڈ کی, وہ چائنا ہے. اس لیے کہ چائنا جو ہے سب سے بڑا جو ہے آئل کا بائر ہے دنیا میں. تو یہ تو ہو گئی ڈیمانڈ سپلائی کی پرائسز کی بات. لیکن جہاں تک آپ اس کا تعلق ہے کہ کیا فورکاسٹ ہے, دیکھیے آئل جو ہے اس وقت اس کو جو ڈسرپشن ہوا ہے اس کی ایک اور بھی وجہ ہے, وہ یہ ایک پرائسز کی کہ اس لیے کہ جو انشورنس جو ریٹس جو ہیں, جو شپنگ کاسٹ ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اگر فوری طور پہ جنگ بند بھی ہو جائے, سیز فائر ہو جائے یا کوئی سم سارٹ آف کوئی ایگریمنٹ ہو بھی جائے, تو آئل پرائسز اس لیول پہ جو تھا اباؤٹ $70 اے بیرل واپس فوراً چلی جائیں گی, اس لیے کہ بہت سارے اور فیکٹرز جو ہیں اب شامل ہو گئے ہیں. اور اس لیے ویسے بھی جو مختلف جو مومنٹم ہوتا ہے سپلائیز کا اس کو ریسٹور کرنے میں ٹائم لگے گا. تو یہ سمجھنا کہ صدر ٹرمپ کے کہنے سے آئل پرائس کم ہو جائے گی یا یو ای کے کسی ایکشن سے آئل پرائس کم ہو جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا, اس لیے کہ آئل کی ڈائنامکس جو ہیں بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو فزیکل ریزرو جو ہیں, جو خاص طور پہ یورپ میں, وہ ان کی جو لیولز ہیں بہت کم ہو گئے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپاٹ مارکیٹ جو ہے, جو فزیکل مارکیٹ ہے, جو ڈیٹڈ برینٹ مارکیٹ جسے کہا جاتا ہے, وہاں لیول جو ہیں آپ کا جو دبئی کروڈ کا لیول ہے یا برینٹ کروڈ کا جو لیول ہے جو آپ فائنینشیل مارکیٹ میں دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رہا ہے, بلکہ $140 تک رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا تو یہی خیال ہے کہ مے بی $80 یا $90 کے رینج آئل کریٹ کرے گا ان دا نیکسٹ فیو منتھس. ٹھیک ہے. اور یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں یوسف نظر صاحب کہ بھئی انٹرنیشنلی قیمتیں اسٹیبل ہونے میں وقت لگے گا, اگر ہم اس کو بہت ہی آسان زبان میں پاکستانی کنزیومر پہ اس پہ کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ ابھی ہر فرائیڈے کو سانس اوپر نیچے ہوتا ہے کہ کتنی قیمت بڑھائے گی حکومت کے پاس مارجن کم ہے. دو انہوں نے ایف بی آر کے اپنے جو تمام اہداف ہیں وہ بھی پیٹرول کی قیمتوں کے اندر فکس کر دی ہیں, لیکن بہرحال جب تک قیمتیں اسٹیبل نہیں ہوں گی اگلے آنے والے چند ماہ میں بتدریج قیمت بڑھاتے ہوئے حکومت کو کہاں تک لے جانی پڑے گی؟ جی شکریہ. دیکھیے یہ تو چونکہ ابھی تک جو اضافہ ہوا ہے پاکستان میں آئل کی قیمتوں میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 56% ہے, جو مور اور لیس اتنا ہی ہے جتنا بین الاقوامی مارکیٹ میں ہوا ہے. لیکن تو جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ ابھی ہم نے اس کے صرف ابتدائی آثار دیکھے ہیں. انفلیشن جو ہے, شرح جسے آپ مہنگائی کہتے ہیں, ریٹ آف انفلیشن, وہ ایک دم سے 4-5% ہوتا تھا کچھ مہینے پہلے, وہ 11% تک پہنچ گیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ضروری اشیاء ضرورت ہیں جیسے ٹماٹر ہے, پیاز ہے, ان میں مہنگائی کی شرح میں جو ہے, جو بڑھنے کی شرح میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں, جس کو آپ ٹیکنیکل زبان میں سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کہتے ہیں.
तो महंगाई तो मुख्तलिफ राउंड्स में आती है। अभी फौरन उसका असर आया है, लेकिन ये इसकी चाहे ऑयल प्राइस इसी लेवल पे रहे, महंगाई की शरह में मैं देख रहा हूँ कि मजीद इजाफा होगा। सही। और ये मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन जो है, अगर यही सिलसिला रहता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि 15% तक या 15% तक चले जाए। जो अभी भी उसकी एक और भी वजह है, वो ये कि पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइस है, पूरे जो खत्ता है हमारा एशिया का, खासतौर पे साउथ एशिया में, ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। जी। हमारे यहाँ बिजली भी सबसे ज्यादा महंगी है, हमारे यहाँ महंगाई भी ज्यादा होगी। और वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जिस तरह से हम अपनी मईशत को चलाते हैं, जी। जिस तरह से हम अपना टैक्सेस का बोझ लोगों पे डालते हैं, एनर्जी पे टैक्सेस लगा के या इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्सेस लगा के, उस तरह से इंडिया मिसाल के तौर पे या बांग्लादेश में नहीं होता है। इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश में मिसाल के तौर पे या श्रीलंका में भी ऑयल की प्राइसेस में, पेट्रोल की प्राइसेस में इतना इजाफा जितना हमारे यहाँ हुआ है, ऐसा जी। नहीं हुआ है पिछले 2-3 महीनों के दरमियान। तो इस वजह से आने वाले जो चंद मुझे महीने हैं वो आप थोड़े खौफनाक लग रहे हैं। जो आपने 15% की बात की है, अब हम चाहेंगे कि इस स्टोरी को कल हम ओहदेदारों के साथ भी उनसे बात करें, डिस्कस करें कि भाई हुकूमत की इस पे स्ट्रेटजी क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।